انسان کی ساری بھاگ دوڑ، ساری تکن، ساری بے چینی آخر کس کے لیے ہے؟ روزی کے لیے اور نصیب کی تلاش کے لیے۔ لیکن عجب بات ہے، رزق بھی دروازے بند کر لیتا ہے اور نصیب بھی چہرہ موڑ لیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے شاید محنت کم تھی یا دعا کم تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ رزق اور نصیب دونوں کے پیچھے ایک ایسا راز ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ راز ہے درود پاک۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، برکت محنت میں نہیں، نظر کرم میں ہے، اور نظر کرم درود سے ملتی ہے۔ رومی کہتے ہیں، جب دل بکھرا ہو تو اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک نام کافی ہے، محمد کا نام۔ یعنی جو شخص درود پڑھتا ہے وہ اصل میں اللہ کے محبوب سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، اور جب یہ رشتہ جڑ جائے تو تقدیر کی راہیں کھلتی ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور دل کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ بھائیو، سوچو ذرا، اگر چابی غلط ہو تو دروازہ کھلتا ہے؟ ہم ساری زندگی غلط چابیوں سے رزق کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حرص کی چابی، دنیا داری کی چابی، رشتوں اور تعلقات کی چابی۔ مگر اصل دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب ہم درود پاک کی چابی استعمال کرتے ہیں۔ واصف صاحب فرماتے ہیں، جو درود پڑھتا ہے وہ صرف کلمات نہیں پڑھتا، وہ اپنی تقدیر کے تالے توڑتا ہے۔ ہزاروں درود ہیں، لیکن کچھ درود خاص ہیں۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ رزق کی کشادگی کا سبب ہے۔ درود تاج جو دل کی گہرائی سے پڑھا جائے تو نفس کے طوفان کو خاموش کر دیتا ہے اور نصیب کو جگا دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، میں نے برسوں محنت کی مگر رزق میں چین نہ ملا۔ ایک دن ایک مرشد نے کہا، بیٹا، ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کرو، اور پھر دیکھا کہ جہاں دروازے بند تھے وہاں سے رزق بہنے لگا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، کچھ لوگ نصیب کے سونے کا رونا روتے ہیں، حالانکہ نصیب کو جگانے کا راز ان کے ہونٹوں پر ہے۔ ہاں، درود وہ ذکر ہے جو قسمت کو جگاتا ہے۔ وہی لڑکا جس کے رشتے نہ ہو رہے تھے، جب درود کا معمول بنایا تو اللہ نے اس کے لیے راہیں کھول دی۔ وہی تاجر جس کا کاروبار ڈوبا ہوا تھا، جب درود کے ساتھ دکان کھولی تو گاہک ایسے آنے لگے جیسے بارش کے قطرے۔ درود کا اصل راز جانتے ہو؟ اصل راز کیا ہے؟ درود محض لفظ نہیں، یہ عشق ہے، یہ نسبت ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کی وہ کیفیت ہے جس پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں، جب تو درود پڑھتا ہے تو سمجھ لے تیرا دل آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ واصف فرماتے ہیں، درود دراصل وہ راستہ ہے جو بندے کو محبوب تک اور محبوب کے ذریعے خالق تک لے جاتا ہے، اور جب خالق راضی ہو جائے تو رزق بھی وسیع ہوتا ہے اور نصیب بھی جگمگا اٹھتا ہے۔ عملی سفر۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رزق تنگی سے نکلے، نصیب جگے اور دل کو قرار ملے، تو ایک چھوٹا سا معمول اپنا لو۔ صبح اٹھتے ہی دن کی ابتدا 11 مرتبہ درود ابراہیمی سے کرو۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور جمعے کے دن فرصت کے لمحوں میں عشق کے ساتھ درود تاج پڑھو۔ یاد رکھو، یہ عمل محض گنتی کے لیے نہیں بلکہ دل کی طلب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، دنیا کی سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ جیب خالی ہے، بلکہ یہ ہے کہ دل خالی ہے، اور دل اس وقت بھرتا ہے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لبریز ہوتا ہے۔ واصف صاحب نے کہا تھا، درود وہ خوشبو ہے جس سے دل کی ویرانی جنت میں بدل جاتی ہے۔ درود کے اثرات۔ رزق اور نصیب کی کنجی۔ رزق میں برکت۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے اپنی دکان کو کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے رزق میں ایسی برکت دی کہ گاہک خود چل کر آنے لگے۔ نصیب کا کھل جانا۔ کئی نوجوان شکایت کرتے ہیں کہ رشتے طے نہیں ہو رہے، دروازے بند ہیں، لیکن جو دل سے درود پاک پڑھتے ہیں
ان کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ درود رحمت کو کھینچتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت نصیب پر پڑتی ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ دل کا سکون اور گناہوں کی معافی۔ درود شریف دل کو سکون دیتا ہے، اور جب دل مطمئن ہو جائے تو محنت میں لگن پیدا ہوتی ہے، اور یہی لگن نصیب کو جگا دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق وسیع ہو اور نصیب روشن ہو تو یہ معمول اختیار کریں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ صبح یا رات کو تنہائی میں بیٹھ کر دل سے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور ہفتے میں ایک دن، جمعہ کے دن ممکن ہو تو درود تاج پڑھیں۔ یہ معمول صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ حقیقت کا ادراک۔ یاد رکھیں، درود پڑھنے والا اصل میں اپنا فائدہ خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی حاجت نہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ایسا مقام دیا کہ جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے اس کی پوری کائنات بدل جاتی ہے۔ اسی لیے اولیاء فرماتے ہیں، جس کی تقدیر سوئی ہوئی ہو وہ درود شریف سے اپنی تقدیر کو جگا سکتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، رشتے نہیں بن رہے، یا دل کے اندھیروں نے سکون چھین لیا ہے، تو ایک بار اس درود کو آزما کر دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ روشنی اترے گی جو کبھی بجھ نہ سکے گی۔ آئیے سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی محبت عطا فرمائے، ہمارے رزق کو پاکیزہ کرے، ہمارے نصیب کو روشن کرے، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے سب مل کر یہ خوشبو اپنے دلوں میں اتاریں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، درود کی لذت دے، ہمارے رزق میں برکت دے، اور ہمارے نصیب کو جگا دے۔ آمین یا رب العالمین۔